لیکن ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہ نہیں سکتے. یہ ہے متاع قلیل کا مطلب. اور پوری دنیا کے اندر تغیرات ہیں. ہم روز یہ دیکھتے ہیں کہ روزانہ دن بدن دنیا میں کچھ نہ کچھ انقلاب آ رہا ہے. دنیا میں انقلاب کا آنا دنیا کے فنا ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ہم بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ جوان ہوتا ہے، اور پھر ہم جوان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر بوڑھا آدمی اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنی عمر کے آخری مرحلے میں. ورنہ موت کا تو کسی کا بھروسہ نہیں ہے. موت تو بچے کو بھی آتی ہے، جوان کو بھی آتی ہے، لیکن تخمینہ اندازہ اس بات کا لگایا جاتا ہے کہ ہمیشہ کوئی آدمی بچہ باقی نہیں رہتا، اور ہمیشہ کوئی جوان جوانی کی حالت میں باقی نہیں رہتا، اور ہمیشہ بوڑھا آدمی بڑھاپے کی حالت میں باقی. تو انسان میں تغیرات اس بات کی دلیل ہے کہ انسان رفتہ رفتہ اپنی قبر کی جانب جا رہا ہے. بعینہ یہ دنیا بھی دھیرے دھیرے قیامت کی جانب جا رہی ہے. دنیا بھی بوڑھی ہونے والی ہے، اور دنیا بھی ایک دن فنا ہو جائے گی. لہذا جو آدمی دنیا کے اندر ہے وہ کس طریقے سے باقی رہ سکتا ہے جب دنیا ہی باقی رہنے والی چیز نہیں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا انک میت و انہم میتون. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے، اور آپ کی امت جو دنیا میں ہے وہ بھی ایک دن دنیا سے چلے جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے یا محمد عش ما شئت فإنک میت واحبب من شئت فإنک مفارقہ وعمل ما شئت فإنک مجزی بہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں جتنا چاہے زندگی گزار لیجئے، آپ کو ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور آپ دنیا میں جس سے چاہے جتنی محبت کیجئے، ایک دن آپ کو اس سے جدا ہونا ہے. اور آپ دنیا میں جو بھی عمل کریں گے کل قیامت کے دن اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا. لہذا دنیا باقی رہنے کی چیز ہی نہیں. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا میں جو کچھ ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، اور باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی. اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ ولہ الحکم والیہ ترجعون. پوری چیز دنیا میں جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گی، برباد ہو جائے گی. اللہ باقی رہنے والی ذات ہے، اور تم سب کو ایک دن اللہ ہی کی جانب لوٹ کر جانا ہے. یعنی کوئی آدمی مرنے کے بعد کہیں جا نہیں سکتا، اور جو اعمال بد اس نے دنیا میں کیے ہیں اس سے وہ بچ نہیں سکتا. قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ تعالی تمہارے خیر کو بھی دیکھ رہے ہیں اور تمہارے شر کو بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی رائی کے دانے کے برابر جو خیر تم نے کی اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتا ہے، اور رائی کے دانے کے برابر جو شر تم نے کیا اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتا ہے. یعنی تم کتنا ہی چھوٹا عمل کرو، کتنا ہی چھوٹا عمل کرو، تنکے کے برابر یا رائی کے دانے کے برابر، اگر وہ عمل نیک ہے تو اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا، اور اگر وہ عمل برا ہے تو برائی کا بدلہ بھی سزا کے اعتبار سے تم کو دیا جائے گا. بچنا ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے بار بار فرمایا کہ یہ دنیا متاع قلیل ہے، اور متاع قلیل یعنی فنا ہونے والی چیز ہے. قیامت پوری دنیا کو برباد کر دیں گی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. جس دن آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو کر زمین پر گر جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، مردہ لوگ زندہ ہو کر قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اس دن آدمی کی حقیقت میں آنکھ کھل جائیں گی، اور وہ جانے گا کہ میں نے دنیا میں کون سے نیک عمل کیا اور کتنے برے عمل کیا.
اس وقت اس کو پتا چلے گا کہ دنیا کی زندگی مجھے کیوں دی گئی تھی، دنیا میں حیات کیوں دی گئی تھی، دنیا میں یہ عشیر کیوں دیا گیا تھا، مال اور دولت مجھے دنیا میں کیوں دی گئی تھی۔ یہ تمام اسباب آخرت بنانے کے لیے، یہ تمام اسباب صرف آخرت بنانے کے لیے ہیں۔ دنیا میں آدمی کا کچھ نہیں ہے اور آدمی دنیا کے لیے کچھ نہیں، نہ دنیا کسی کے لیے رہی ہے، نہ کوئی آدمی دنیا کے لیے زندہ رہا، نہ دنیا کسی کے لیے رہی ہے اور نہ ہی کوئی آدمی دنیا کے لیے رہا ہے، نہ دنیا اہل دنیا کی ہے اور نہ ہی اہل دنیا دنیا کی، بلکہ ان دونوں کو تو ایک دوسرے سے جدا ہو جانا ہے، الگ ہو جانا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک روایت میں فرمایا، الا لا یطولن علیکم الامد، اے لوگوں لمبی لمبی امیدیں دنیا میں مت لگاؤ، ارے لمبی لمبی امیدیں دنیا میں مت لگاؤ، یہ مت سوچو میں تو ابھی بہت زندہ رہوں گا، میں تو کل نیک کام کروں گا، ایک مہینے کے بعد نیک کام کروں گا، میں تو اپنی آخری عمر میں صحیح سالم ہو جاؤں گا، میں اپنی آخری عمر میں اللہ والا بن جاؤں گا، میں اپنی آخری عمر میں نیک کام کرنے والا بن جاؤں گا۔ نہیں، لمبی امیدیں مت لگاؤ، فَتَقْسُوَا قُلُوبُكُمْ، اگر لمبی لمبی امیدیں لگاؤ گے تمہارے دل پتھر بن جائیں گے، سخت ہو جائیں گے، خیر کی بات تمہارے دل پر اثر نہیں کرے گی۔ ارے خیر کی بات، خیر لمبی امیدیں، لمبی امیدوں کا مطلب یہ ہے کہ مال اور دولت جمع کرنے کی فکر کرنا، صبح اور شام یہ سوچنا کہ میرا ایک گھر ہے تو دو گھر کیسے ہو جائے، ایک سواری ہے تو دو سواری کیسے ہو جائے، ایک پلاٹ ہے تو دوسرا پلاٹ کیسے مل جائے، مال جمع کرنے کی فکر، ہمیشہ بینک بیلنس صحیح کرنے کی فکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، لو کان لابن آدم وادیا من الذهب لا احب ان يكون له ثانیہ، اگر آدم کی اولاد کو یعنی بنی آدم کو وادی مل جائے جو سونے سے بھری ہوئی ہو، یعنی کسی آدمی کو سونے سے بھری وادی مل جائے، پھر بھی وہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ اسے ایک سونے سے بھری دوسری وادی چاہیے۔ یعنی سونے سے بھری ہوئی وادی اگر یہ کھاتے کھاتے بھی اسے ختم کرنا چاہے تو یہ مر جائے گا، لیکن وہ سونے سے بھری ہوئی وادی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کی اولاد کھائیں گی، اولاد کی اولاد کھائیں گی، بلکہ اس کی 7 نسلیں بھی کھا لے تب بھی وہ سونے کی وادی ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن آدمی کو لالچ اتنا کہ اپنی ہی زندگی میں سوچے گا کہ ایک اور وادی سونے کی رہتی تو اور اچھا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، لو کان لابن آدم وادیا من الذهب لاحب ان يكون له ثانیہ، اگر آدم کی اولاد کو سونے کی وادی مل جائے جو سونے سے بھری ہوئی ہو تب بھی وہ یہ تمنا کرے گا کہ مجھے ایک اور وادی چاہیے، مجھے اور ہونا، اور اگر دوسری مل جائے تو تیسری کی تمنا، اور تیسری مل جائے چوتھی کی تمنا۔ مطلب لا يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب، آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور قبر کی مٹی کے علاوہ ہمارا منہ اور ہمارا پیٹ اور ہماری خواہشات کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، جو توبہ کرے گا، جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ روایت کے آخر میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی جانب جتنا رجوع کرو گے اللہ اتنا ہی تمہاری جانب رجوع کرے گے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد گناہگار ہے، یعنی ہم سب گناہگار ہیں، صبح اور شام ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور آدمی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر گناہگار وہ آدمی ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے، گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ دیکھو گناہ کا ہو جانا یہ تو انسان کی جبلت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ آدمی سے گناہ ہو جاتے ہیں، آدمی سے گناہ،
لیکن گناہ پر برقرار رہنا اور پھر گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا، یہ شریعت میں سب سے زیادہ برا عمل ہے. ارے یہ سب شریعت میں سب سے زیادہ برا عمل ہے. انسان کو چاہیے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کرے. ارے فوراً توبہ کرے. چہرے پر ہاتھ مارنے کا نام توبہ نہیں ہے. توبہ اللہ کے سامنے رونے کا نام ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا نام ہے، استغفار کی کثرت کا نام ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، سات آدمی ایسے ہیں یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسے دن عرش کا سایہ دیں گے جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں رہے گا. اور اس میں ایک آدمی وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کے سامنے اللہ کا ذکر کیا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یعنی اللہ کو اس نے رو رو کے منا لیا اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، التائب حبیب اللہ، اللہ کے سامنے رونے والا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا اللہ کا حبیب. ارے اللہ کا حبیب ہے، یعنی رو رو کر اس نے اپنے گناہوں کو معاف کر لیا، اس نے معاف کروا لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے سامنے توبہ کرے گا ہم اس کی توبہ کو قبول کریں گے. یعنی وہ اللہ کے در سے خالی نہیں جائیں گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو. اسی لیے روایت میں فرمایا، سب سے بہتر گناہ کرنے والا، خیر الخطائین التوابون، سب سے بہتر گناہ کرنے والا وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے. ارے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، التائب عن الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کرنے کی وجہ سے اس کے نام اعمال سے اس کے گناہوں کو بالکل مٹا دیتے ہیں، بالکل ختم کر دیتے ہیں، بالکل مٹا دیتے ہیں اور بالکل ختم کر دیتے ہیں. گویا وہ آدمی ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اسی لیے میرے دوستو ایک روایت ہے بحر الدموع میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائبون اذا خرجوا من قبورهم ارتفع بین ایدیہم ریح المسک ویضع لهم مائدۃ من الجنہ ویأکلون منها. جو لوگ دنیا میں رہ کر گناہ کرتے تھے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے روتے تھے اور رو رو کر اپنے گناہوں کو معاف کراتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے لیے کستوری کی خوشبو کا انتظام کریں گے. جب یہ لوگ اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کے سامنے کستوری کی خوشبو رکھی جائے گی، جنت کا دسترخوان ان کے لیے بچھایا جائے گا اور یہ لوگ جنت کے دسترخوان سے کھانا کھائیں گے. اور ان کے بارے میں فرمایا، وَهُمْ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، یہ لوگ عرش کے سائے میں رہیں گے. وَسَائِرُ النَّاسِ فِي شِدَّةِ الْحِسَابِ، اور تمام لوگ حساب کتاب کی سختی میں رہیں. یعنی ابھی تمام لوگ پریشان ہیں، حساب کتاب دے رہے ہیں، اور دنیا میں اللہ کے سامنے رونے والے، توبہ کرنے والے، ان کے لیے تو نعمتیں ہیں، ان کے لیے عرش کا سایہ ہے، ان کے لیے کستوری کی خوشبو ہے، ان کے لیے جنت کا دسترخوان ہے. میرے دوستو توبہ کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اسی لیے حدیث میں فرمایا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، جو آدمی اللہ کی جانب رجوع کرے گا اللہ اس کی جانب رجوع کریں گے. یعنی جو اللہ سے معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کریں گے. اسی لیے میرے دوستو گناہ ہو جائے تو معافی مانگنا سب سے زیادہ ضروری. ارے گناہ ہو جائے تو معافی مانگنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آدمی اگر گناہ کر لے تو گناہ پر باقی رہ جائے، بس ہم تو گناہ گار ہیں، ہم کیوں نیکی کریں. آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں فجر نہیں پڑھتا ظہر پڑھ کے کیا فائدہ، اور ظہر نہیں پڑھتا عصر پڑھ کے کیا فائدہ. اگر ہمارا نفس ہمیں گناہ کرا رہا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم نیکی کریں.
جب آدمی گناہ نہیں چھوڑ سکتا تو آدمی نیکی کے کام کو بھی نہ چھوڑے. ایک دن ایسا ہوگا کہ ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں پر غالب آ جائیں گی اور اللہ ہمارا بیڑا پار کر دے گا. اسی لیے یہ سوچ کر کہ میں گناہ گار ہوں نیکی کیوں کروں، یہ تو بے وقوفی کی علامت ہے. آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا نفس مجھے گناہ کراتا ہے تو میں اس کے مقابلے میں نیکی کرتا رہوں گا. یعنی اگر گناہ نہیں چھوٹتے ہیں تو میری نیکی کرنے کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا. اسی لیے فرمایا جو آدمی اللہ کی جانب رجوع کرے گا اللہ اس کی جانب رجوع کرے گا. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ لا یطولن علیکم الامد فتقسو قلوبکم، لمبی لمبی امیدیں مت باندھو، لمبی لمبی امیدیں مت باندھو. یہ مت سوچو کہ میں بہت سالوں تک زندہ رہوں گا. ایک شاعر نے عربی میں کہا ہے کم من فتن اصبح و امسا ضاحکا و اقفالہ فی الغیب تنسج وہو لا یدری. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو صبح اور شام ہنستے ہنستے کرتے ہیں حالانکہ ان کے کفن مارکیٹ میں بکنے کے لیے آ گئے، ان کے کفن تیار ہے اور یہ سوچتے ہیں ہمیں تو ابھی بہت سال زندہ رہنا ہے، حالانکہ ان کے کفن تیار ہے. اس لیے فرمایا علیک بتقوی اللہ ان کنت غافلا یاتیک بالارزاق من حیث لا تدری. اگر ہم اللہ سے غافل ہیں، اگر ہم اللہ سے غافل ہیں تو ہر حال میں تقوی اختیار کرنا ہم میں سے ہر شخص پر ضروری ہے اور ہمارا تعلق اللہ سے ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ينتظر احدكم الا غنى مطغيا او فقرا منسيا او مرضا مفسدا. تم لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، یعنی تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا تمہیں 7 باتوں میں سے کسی ایک بات کا انتظار ہے؟ اور آپ نے وہ 7 باتیں بتائی. آپ نے سب سے پہلے فرمایا غنن مطغیا، کیا تمہیں ایسے مالداری کا انتظار ہے جو مالداری تم کو اللہ سے سرکش کر دے، یعنی مال کا آ جانا بھی اللہ سے دور کر دیتا ہے. ارے مال کا آ جانا بھی اللہ سے دور کر دیتا ہے. او فقرا منسیا، یا ایسا فقر و فاقہ جو تمہیں اللہ سے بھلا دے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقر و فاقہ اور غربت بھی اللہ سے دور کر دیتی ہے. ارے فقر و فاقہ اور غربت بھی اللہ سے دور کر دیتی ہے. اب مطلب یہ ہوگا حدیث کا اگر تم متوسط ہو تو یہ سوچو کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت میں ہو، اللہ کی بہت بڑی نعمت میں ہو، تمہارے پاس اسباب و وسائل ہے. اب تم نیکی کے کام کرنا شروع کرو، اب تم نیکی کے کام. اس لیے فرمایا تم میں سے ہر آدمی 7 باتوں میں سے کسی ایک بات کا انتظار کر رہا ہے. غنن مطغیا، ایسی مالداری کا جو مالداری تم کو سرکش کر دے. او فقرا منسیا، یا ایسے فقر و فاقے کا جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، اللہ سے بھلا دے، اللہ کو تم سے بھلا دے، یعنی تم اللہ کو بھول جاؤ، ایسا فقر و فاقہ. او مرضا مفسدا، یا ایسی بیماری کا تمہیں انتظار ہے جو بیماری تمہارا چہرہ بگاڑ دے. او حرما مفندا، یا ایسے بڑھاپے کا تمہیں انتظار ہے جو بڑھاپا تمہارا دماغ سٹیا دے، یعنی کہ ایسے بڑھاپے میں آ کر تم نیک عمل نہیں کر سکتے. اور ایسی بیماری جس سے آدمی کا منہ بگڑ جائے تب بھی تم نیک عمل نہیں کر سکتے. اور 5ویں نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او موتا مجہیزا، یا تمہیں ایسی موت کا انتظار ہے جو تمہیں اچانک اچک لے، جو تمہیں اچانک. جب آدمی اچانک مر جائے گا تو وہ نیک عمل نہیں کر سکتا، وہ نیک عمل نہ وصیت کا موقع ہے، نہ نصیحت کا موقع ہے، نہ توبہ کا موقع ملا، نہ استغفار کا موقع ملا. اچانک آدمی قبر میں چلا گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا انتظار ہے کہ موت تمہیں اچانک اچک لے؟ اب الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، یا تمہیں دجال کا انتظار ہے کہ جب دجال نکل جائے گا تو بڑے بڑے ایمان والے اپنے ایمان پر باقی نہیں رہیں گے جب تم نیک عمل کرو گے. پھر فرمایا اب الساعۃ ادھا و امر، کیا تمہیں قیامت کا انتظار ہے جو ایک کڑوی اور خوفناک سچائی ہے. یعنی 7 باتوں میں سے کسی ایک بات میں، ان 7 باتوں میں سے کسی ایک بات میں ہم میں سے ہر ایک مبتلا ضرور ہوگا.
ارے ہم میں سے اگر ہم کسی میں مبتلا نہیں ہوئے تو موت تو سب کو آ کر ہی رہی. ارے موت تو سب کو آ کر ہی رہیں گی. اگر کوئی موت سے بچ گیا تو وہ دجال سے نہیں بچ سکتا, اور جو دجال سے بچ گیا تو وہ قیامت سے نہیں بچ سکتا, تو اس کے بعد نیک عمل نہیں کر سکتے. اسی لیے میرے دوستو یہ وقت قیمتی ہے, یہ وقت قیمتی ہے. جو چیزیں, جو اسباب اللہ نے ہم کو دیا ہے اس میں نیک عمل کریں. اور ہم آپ کو ہر جمعے ایک بنیادی عمل بتاتے ہیں, اور وہ بنیادی عمل مسجد سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے. اگر تم مسجد سے تعلق قائم نہیں کرو گے تو مردوں کی زندگی میں دین نہیں آئے گا, کیونکہ جو اعمال مسجد میں ہوتے ہیں وہ اعمال نبوت ہے, اور اعمال نبوت اعمال ہدایت ہے, اور اعمال ہدایت اعمال تربیت ہے. وہ آدمی جس کا مسجد سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہو سکتا, اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہو سکتا. اسی لیے میرے دوستو یہ عزم کر لے کہ بس اب تو ہم نیک عمل میں عجلت کریں گے.